لیکن قربان جاؤں اللہ کے نبی رحمت والے پیغمبر پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ جنگ میں جانا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، قبول کر لیں، رک جانا، لڑنا نہیں۔ اگر وہ آپ کا نظام قبول کر لیں، جزیہ دیں، اگر اسلام نہیں لاتے تب بھی ان کو کچھ نہیں کہنا۔ پھر جنگ کا موقع آئے تو کافروں سے لڑنا ہے، اور اس نے حکم کیا دیا کہ کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، جو ہتھیار نہ اٹھائے آپ کے سامنے اس کو قتل نہیں کرنا، جو عورت اس کو قتل نہیں کرنا جو آپ کے خلاف لڑے نہیں۔ اور اگر تم ایون کے جو کافر ہیں ان کو مارو بھی تو ان کو مار کے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتے، انسانی عظمت کے خلاف۔ پھر اس کے خلاف بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ آج کے مسائل کہتے ہیں کہ پچھلے دور میں چونکہ اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، لہذا وہ جب اعضاء کاٹ لیے جاتے تھے تو پھر وہ لگتے نہیں تھے، صحیح پیوند نہیں ہوتے تھے۔ اب تو بہت ساری سرجری کی صورتیں آ گئی، تو بڑی اچھی سرجری ہو سکتی ہے۔ تو فقہاء نے آج کے دور کے اندر یہ اتفاق ہے ان کا کہ آپ انسان اپنے اعضاء کو بیچ اور خرید نہیں سکتے، اور اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو موت کے منہ سے بچایا جا سکتا ہو تو کوئی والنٹیرلی رضا کرانہ طور پہ اس کی قیمت نہ لے، رضا کرانہ طور پہ اگر کوئی عطیہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس صورت میں عطیہ ہے، یہ نہیں کہ ایک نبینہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبینہ بنایا، اچھا بھلا تو آپ کسی کی آنکھ نکال کے اس کی آنکھ میں لگا دی، ایسی صورت میں نہیں، بلکہ وہ شخص کسی عضو کے لگانے سے اس کو موت کے منہ سے بچایا جا سکتا ہو، لیکن یہ بھی پریزمپشن ہے، مطلب کیا ہے، تصور ہے کہ وہ بچ جائے گا، کوئی غیب تو نہیں جانتا نا۔ لہذا اس صورت میں بھی فقہاء نے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس صورتحال کو کی اجازت دی ہے کہ آپ کوئی ہلاک ہونے والا ہو تو اس کو کوئی آپ رضا کرانہ طور پہ کوئی اپنا جسم کا حصہ عطیہ کر دیں۔